السلام علیکم دوستو. آج ہمارے جو چوتھے لیڈر ہیں ملکگیر، جن کی ایک شخصیت ہے اور جو ایک ملکگیر سیاستدان کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں، وہ ہیں مولانا فضل الرحمان. آج ہم ان کو مولانا فضل الرحمان کے متعلق ان کی شخصیت کی جو کمزوریاں ہیں اور جو ان کی طاقت ہے اس پر ہم کچھ بات کریں گے. میں کوشش تو کرتا ہوں، جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں، کہ ہم امپارشل رہیں اور جو میری ذاتی اپنی پسند ناپسند ہے وہ اس پہ درمیان میں نہ آئے. مولانا فضل الرحمان ملتان سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ ملت ہائی اسکول میں پڑھے اور اسٹوڈنٹ، یہ ایک ایوریج اسٹوڈنٹ تھے مناسب حد تک. ان کا لباس ہی بڑا سادہ ہوتا تھا. جو لوگ ان کے ساتھ پڑھتے رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگرچہ یونیفارم میں پینٹ اور شرٹ ہوتی تھی لیکن یہ شلوار قمیض اور پشاوری چپل پہن کے آتے تھے. ان کے والد صاحب ایک مدرسے میں معتمم تھے. فیملی بیک گراؤنڈ میں فائنینشلی اتنے اسٹرانگ نہیں تھے جیسا کہ عام طور پہ ہمارے ہاں اس زمانے میں ہوتا تھا. اب تو خیر یہ ایک پورا طبقہ بہت ہی اسٹرانگ ہو گیا ہے. اور باقی ان کی جو کمیونیکیشن ہے بڑی افیکٹو ہے، بات کر جانتے ہیں اور معاملہ فہم ہے، جہاں دیدہ ہیں. اب تک انہوں نے جتنے بھی پورٹ فولیو سنبھالے ہیں، ذمہ داری لیے بغیر، کوئی بڑی ذمہ داری لیے بغیر یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسی سیٹ ملے جس سے میں زیادہ متنازع نہ ہو جاؤں. اور تقریر بہت اچھی کر لیتے ہیں، سادہ لباس پہنتے ہیں اور ان ڈیپتھ نالج کم از کم ان کا جو پالیٹکس ہے اس پر تو ہے. اور جہاں تک جو فقہ اور اسلام مذہب کے بارے میں ان کا نالج ہے وہ بھی یقیناً ایک اس کو اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے. اور انہوں نے بڑی طاقت کے ساتھ اور بڑی معاملہ فیملی اور زیرک ہونے کے ساتھ ساتھ زیرک ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنی پارٹی کو سنبھال کے رکھا ہے. اپنے فادر کے بعد نہ صرف انہوں نے اپنی جو پارٹی ہے اس کی انہوں نے قیادت سنبھالی بلکہ اپنے بیٹے کو بھی ایز اے سیکنڈ لائن انہوں نے آگے کیا. یہ تو ان کے پلس پوائنٹس ہیں. اور اگر کسی کے ساتھ سمجھوتا کرنا ہو تو اس کے لیے بھی یہ ہمہ وقت تیار رہتے ہیں. اور بہت چھوٹی پارٹی کمپیریٹیولی، لیکن وہ فائدہ اس کا اٹھاتے ہیں. اور ایک بڑی بات جو میں خاص طور پہ اس کا پلس پوائنٹ ہے بہت زیادہ، کہ ایک مذہبی جماعت ہونے کے ساتھ ساتھ جس کی ملک میں بہت سارے مدرسے ہیں، لیکن یہ پاکستان کے آئین کے وفادار ہیں اور پاکستان میں دہشت گردی یا پاکستان میں جو اس قسم کی ایکٹیویٹی ہے اس سے بالکل یہ اپنے آپ کو علیحدہ رکھتے ہیں. اور ان کی ایک بڑی پارٹی پاکستان کے وفاق کی حامی ہے اور اس بات کو بہت اپریشیٹ کرنا چاہیے. ان کے نیگیٹو پوائنٹس میں یہ ہے کہ ان پہ بہت الزامات ہیں، کرپشن کے الزامات ہیں، اگرچہ ثابت کبھی نہیں ہوئے اور کسی کورٹ نے، اور ایون جب عمران خان برسر اقتدار تھا وہ بھی ان کے خلاف کوئی کیس کورٹ میں لے کے نہیں گیا. ایک زبانی کلامی ان کے خلاف جو ہے نا وہ باتیں ہوتی رہتی ہیں اور وہ ایک بڑا طبقہ جو ان کے خلاف ہے وہ کرپشن کے حوالے سے ان کو ذمہ دار گردانتا ہے. باقی جہاں تک ان کے جو ایسٹس ہیں یا ان کے پاس پچھلے 50 سالوں میں جتنی گاڑیاں، یہ جتنے میں ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، لیکن جو ان کی پارٹی کے باقی لوگ یہ خود جیسے یہ بڑی بڑی گاڑیوں پہ گھومتے ہیں تو اس سے ایک سوال ضرور ابھرتا ہے. لیکن اینی ہاؤ پاکستان میں بہت سارے لوگوں نے پچھلے 50 سالوں میں بہت ترقی کی اور اس حوالے سے بھی اگر ہمیں ان ڈیپتھ اس کا چونکہ نالج نہیں ہے تاہم تو میں صرف اس کی بات کر رہا ہوں جو ان پر الزامات کی حد تک ہے. آئندہ بھی چل کے پاکستان میں اور اگر کہیں الیکشن ہوتے ہیں تو ان کی پارٹی ایک مناسب سیٹیں اپنے علاقے میں، خاص طور پہ کے پی کی میں اور بلوچستان میں لینے کی اہلیت رکھتی ہے. اور یہ کسی بھی جماعت کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کے لیے یہ ان کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے ہیں. اس میں ان میں ایز اے سیاستدان ان میں اتنی انٹیلیجنس موجود ہے. بہت شکریہ.